سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے میاں والی میں بنیادی ڈھانچے کے کئی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے معاشرے میں انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کے لیے ثقافتی، ادبی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے جوابی بیانیہ پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ اور علاقے میں بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے 370 ارب روپے لاگت کے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان نے دنیا کے کشیدگی والے علاقوں میں خدمات انجام دینے والے اقوام متحدہ کے امن فوجیوں کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور ملائیشیا نے مشترکہ بحری مشق میل پاک 3 میں حصہ لیا ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان موجودہ قریبی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی برادری کو بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی اور جرمنی میں سکھوں کی بڑی تعداد نے جنیوا میں خالصتان ریفرنڈم کے 6 مرحلے میں ووٹ ڈالا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج میاں والی میں بنیادی ڈھانچے کے متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ماضی کی کسی حکومت نے غریب عوام اور دور دراز کے علاقوں کی ترقی کے بارے میں نہیں سوچا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی ایک عالمی مسئلہ ہے، تاہم حکومت اقدامات کر رہی ہے اور جلد ہی ملک میں قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اب بھی نسبتاً ایک سستا ملک ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ غریبوں کے مسائل کے حل کے لیے کسی سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کی جائے گی جنہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے اب اور وہ NRO مانگ رہے ہیں۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق ملاقات کے دوران توانائی کے شعبوں میں جاری اصلاحات سمیت پاکستان تحریک انصاف سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے معاشرے میں انتہا پسندی کی حوصلہ شکنی کے لیے ثقافتی، ادبی اور کھیلوں کی سرگرمیوں کے ذریعے جوابی بیانیہ پیش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں 14ویں اردو بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی صحت مندانہ سرگرمیاں معاشرے میں انتہا پسندی کے رجحان کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں فلمی صنعت کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ہنرمند افراد قوت کی تیاری پر بھی زور دیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے پاکستان اور چین کے فلم پروڈیوسرز اور ہدایت کاروں کو پاکستان کی حکومت اور اپنی وزارت کے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ وہ وزارت اطلاعات و نشریات کے ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ کے اشتراک سے پاکستان کے سفارت خانے کے زیر اہتمام دوسرے آن لائن اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ پاک چین اور پاکستان کی منفرد دوستی اور خصوصی تعلقات کے بارے میں فلم اور ڈراموں کے ذریعے آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اجلاس چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 70 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا حصہ تھا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے لاہور میں ریسکیو 112 موبائل اپلیکیشن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے لاہور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ موبائل اپلیکیشن جائے وقوع کے صحیح مقام تک رسائی میں امدادی ٹیموں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اپلیکیشن سے غیر ضروری کالز کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور ہنگامی خدمات کی معیار میں بھی بہتری آئے گی۔ گلگت بلتستان کے خوراک اور ٹرانسپورٹ کے وزیر شمس لون نے کہا ہے کہ حکومت نے علاقے میں صحت کے فروغ اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کیا ہے۔ خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت علاقے میں عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان گلگت بلتستان کے اپنے آئندہ دورے کے دوران 3 بڑے منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاک بحریہ کے بحری جہاز تغلن نے اپنے ملائیشیا کے دورے کی تکمیل پر ملائیشیا اور پاکستان کی بحری افواج کے زیر اہتمام مشترکہ بحری مشق میل پاک 3 میں شرکت کی۔ اس سے پہلے دورہ قائد سگالی کے دوران بندرگاہ پہنچنے پر پاکستانی سفارتی حکام اور میزبان بحریہ نے جہاز کا استقبال کیا۔ ایک بیان میں پاک بحریہ کے ترجمان نے کہا کہ PNS تغرل کا دورہ اور بحری مشق میں ان کی شرکت دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ قریبی تعلقات کے فروغ میں مزید معاون ثابت ہوگی۔ پاکستان نے دنیا کے کشیدگی والے علاقوں میں اقوام متحدہ کی امن فوجیوں پر بڑھتے ہوئے حملوں کے تناظر میں ان کا تحفظ اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے مربوط اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے گروپ آف فرینڈز کی طرف سے بلائے گئے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ امن فوجیوں کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمیں بعض ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ گروپ چین، برازیل، انڈونیشیا اور روانڈا پر مشتمل ہے، جو اقوام متحدہ کی امن فوج کے تحفظ اور سلامتی کا ذمہ دار ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی امن کارروائیوں کے لیے فوجی بھیجنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے اور 60 کی دہائی سے اب تک پاکستان کے 2 لاکھ سے زائد امن فوجیوں نے 43 مشنز میں خدمات انجام دی ہیں۔ امن کے لیے نصب العین کے فروغ کے لیے خدمات انجام دیتے ہوئے پاکستان کے 157 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ دنیا کشمیر اور فلسطین کے عوام کے حق خود ارادیت اور ظالمانہ غیر ملکی قبضے سے آزادی کے حق کو فراموش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی وبا پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول اور ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ان کے حقوق کا احترام مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ، فرانس، اٹلی اور جرمنی میں مقیم 6000 سے زائد سکھوں نے شدید بارش اور برف باری کے باوجود جنیوا میں چھٹے مرحلے میں خالصتان کے قیام کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سکھ رہنماؤں نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ دنیا بھر میں سکھوں کے خلاف بھارتی حکومت کے اقدامات کا نوٹس دے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ دنیا کے سامنے مہذب چہرہ پیش کیا ہے۔ وہ اور پس پردہ بھارت میں سکھوں اور دوسری اقلیتوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ سکھوں کے وفد نے اقوام متحدہ کے حکام کو بتایا کہ نریندر مودی کے زیر قیادت ہندو علیحدگی پسند حکومت سکھوں کی ثقافت و تاریخ مسخ کرنے کے لیے بھارت میں مقیم سکھوں کو بھارتی قوم پرستی پر مجبور کر رہی ہے۔ آج پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں پہاڑوں کی خوبصورتی کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال پہاڑوں کے عالمی دن کا موضوع ہے پائیدار پہاڑی سیاحت۔ بھارتی صوبے ہریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے عوامی مقامات پر نماز ادا کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ عوامی مقامات پر عبادت کرنے کے حوالے سے دی گئی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے اور صوبائی حکومت یہ بات یقینی بنائے گی کہ کھلے مقامات پر نماز ادا نہ کی جائے۔ ادھر صوبہ ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کے ارکان نے لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روکنے کے لیے نماز کی ادائیگی کے مقام پر چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کے لیے تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا۔ اسی طرح دائیں بازو کی ہندو تنظیموں کے ارکان نے مختلف مقامات پر نماز کی ادائیگی میں رخنہ ڈالا۔ اس سے پہلے زیر انتظامیہ کے ساتھ ایک اجلاس میں مسلمان تنظیموں نے گڑگاؤں میں 6 عارضی مقامات سمیت 18 مقامات پر نماز جمعہ کی ادائیگی کا فیصلہ کیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پنجاب کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات کے دوران سموگ اور دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد اور پشاور 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 22، کراچی 28، کوئٹہ اور مظفر آباد 17، گلگت 13، مری 12،
سری نگر، بارامولہ اور پلوامہ، جموں 6، جموں 20، لے -5، اننت ناگ اور شوپیاں 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نے میاوالی میں بنیادی ڈھانچے کے کئی منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں سیاحت کے فروغ اور علاقے میں بنیادی ڈھانچہ بہتر بنانے کے لیے 370 ارب روپے لاگت کی مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع کر دیا ہے۔ پاکستان اور ملیشیا نے مشترکہ بحری مشق میل پاک 3 میں حصہ لیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ قریبی تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.geo.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر